سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر اللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ واصحابہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ حمد و ثنا کے بعد آج بندے ناچیز کو جس آیت مبارکہ کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو اعلان فرماتے ہوئے آگاہ فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ادیان کی پیروی کر لو۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ میں توجہ کی جائے تو اس کے ظاہری معنی سے ہی اس کا مفہوم سمجھا جا سکتا ہے کہ تم یہود و نصارہ پر کتنی ہی نظر عنایت کر لو، تم یہود و نصارہ کو کتنا بھی خوش کرنے کی کوشش کر لو، تم کتنا ہی یہود و نصارہ کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر لو، وہ منافق ہی ہیں، وہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، مگر ہاں جب تم ان کے دین و ملت کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ سامعین محترم، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس آیات مبارکہ میں خوب واضح ہو گیا کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن اور ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ سامعین محترم، کاش آج اسلام کے علمبردار لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہود و نصارہ کی دوستی اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ اس بات کا اندازہ آج کل کے تبصروں کا مرکز حماس اور اسرائیل کے درمیان ہونے والی خوریزی سے لگایا جا سکتا ہے۔ آج وہ لوگ جو اقوام متحدہ کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر امن کے نام لیوا بنتے ہیں، وہ لوگ جنہیں مسلمان اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہی لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو یہود و نصارہ کو تحائف میں پیش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، آج مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں لگانا تو یاد رہا، لیکن حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو بھول گئے۔ صحیح مسلم اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام بھی نہ کرو، جب تم ان میں سے کسی سے بھی ملو تو انہیں تنگ راستے پر چلنے میں مجبور کرو۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام تو ان سے سلام تک کرنے سے منع فرما رہے ہیں، لیکن آج کا مسلمان انہیں اپنے ممالک میں بلا کر وہ تحائف اور وہ سہولیات فراہم کر رہا ہے کہ جس کا تصور اس ملک کا غریب شخص کر ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، لیکن آج کا مسلمان اس آیت سے بھی غافل ہے۔ سامعین محترم، جب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى جیسی آیات کو نہ سمجھا گیا، جب یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم جیسی آیات کو نہ پڑھا گیا، جب یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى جیسی آیات کو پس پشت ڈال دیا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ دیکھنے کے لیے آج آپ کو فلسطین کی سڑکوں کا تصور کرنا پڑے گا، آج فلسطین کی خون سے رنگین دیواروں کا تصور کرنا پڑے گا، فلسطین کے ان مظلوموں کی ہچکیوں اور بلکتی ہوئی آوازوں کا تصور کرنا پڑے گا کہ کہیں ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کہیں خون میں لہو لہان بیٹا اپنی ماں کو آوازیں لگا رہا ہے، کہیں والدین اپنے بچوں کے کٹے ہوئے اعضاء کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، تو کہیں ڈاکٹر دوسرے مریض کا علاج کرتے ہوئے اپنے ہی بچوں کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟
کیا امریکہ اس کا جواب دے گا یا برطانیہ سے اس کا سوال کیا جائے گا؟ سامعین محترم، اس کے ذمہ دار ہم مسلمان خود ہیں۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بلا کر رب کریم کے غضب کو دعوت دی، جب ہم نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو پس پشت ڈال کر یہود و نصارہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، جب ہم نے اپنی ضمیر اور اپنے ایمان کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں بیچ کر ان سے ڈالر کمائے، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر مشرق کہتے ہیں وَذَا میں تم ہو نصارہ و تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔